سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا مختصر مگر مکمل قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر اور قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ۔ یہاں 3 آیتیں ہیں، وہاں 280 آیتوں سے زیادہ ہیں، مگر خبردار کسی کو لمبا دیکھ کر بڑا نہ مانیے گا۔ اور کسی کو چھوٹا دیکھ کر حقیر نہ جانیے۔ الفاظ کا استعمال انسان کے ضمیر کی عکاسی ہے، جو وہ سوچتا ہے وہی بولتا ہے۔ بعض لوگوں کا ضمیر اور زبان ساتھ نہیں دیتی، یعنی ضمیر کچھ کہتا ہے اور زبان کچھ کہتی ہے۔ جب ضمیر کچھ کہے اور زبان کچھ کہے تو اسی کو تقیہ کہا جاتا ہے۔ خبردار یہ میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔ یہاں بیچنے والوں کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے۔ یہ امام بارگاہ ہے اور حسین کا شفا خانہ ہے۔ یہاں آنے والا وہ سوچتا ہے جو حسین بتاتے ہیں۔ سرخ شیشوں کی اگر اینک لگا دی جائے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے، تو یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں حسینی اینک سے دکھایا جاتا ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا تھا، میں نے سوچا آگے بڑھوں گا تو موذی ہے، حملہ کرے گا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ سوچ رہا تھا کیا کروں، دور کھڑے لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے کہ دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بہادر اور شجاع بنتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت، کیونکہ بہت سارے لوگ چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ یہ پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا وہ آگے چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتا حقائق کا روشن ہونا یہ ان مجلسوں کا ایک نتیجہ ہے۔ میرے بھائی ندیم عباس صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدہ کلام دنیا کے حوالے سے جو 2 مصرے پڑھے، میرا دل کر رہا ہے کہ ایک جملہ میں نثر میں کہہ دوں۔ ہم سب لوگ یہاں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں، امام بارگاہ کے باہر جوتیاں اتار کے آتے ہیں۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ اپنی دنیا امام بارگاہ مسجد کے باہر چھوڑ کر امام بارگاہ کے باہر کوئی فیکٹری کا مالک ہوگا، اگر کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو وہ امام بارگاہ کے باہر ہے، اگر کوئی ارب پتی ہے تو وہ امام بارگاہ کے باہر ہے۔ جیسے ہی امام بارگاہ کی حدوں میں داخل ہوا حسین کا فقیر ہے۔ ذات کی نفی اور دنیا سے اس کی جو
قباحت ہے، اس کی جو ضلالت ہے، اس سے آشنائی کو مجلس اعضا کہتا ہے۔ اللہ نے اچھا ممکن ہے ابھی ہاں، کیونکہ مجھے پتا ہے تھوڑا چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، ابھی کچھ دیر کے بعد یہ کہیں گے کہ گاڑیوں میں نہیں بیٹھا کرو، ابھی کچھ دیر کے بعد کہیں گے وہ جو تم نے 2 کروڑ کا مکان بنایا، 2 کروڑ لیرا کتنا ہوتا ہے پتا نہیں، وہ جو مکان بنایا اس میں سے تم باہر آ جاؤ، اب یہ کہنے والے ہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہنے والا۔ اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مگر جملہ یہ پورا نہیں ہے، اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد۔ یہ ساری دنیا اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہے، مگر مومن کو یاد رہے کہ مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ بھائی آپ تھوڑا سا ہاں ہوں رکھیے گا میرے ساتھ۔ دنیا میں لاکھوں مچھر ہوں گے، بلکہ کروڑوں مچھر ہوں گے، کروڑوں ہی مکھیاں ہوں گی، جی اربوں ہوں گی، تو اللہ نے مکھی اور مچھر کو بغیر مقصد کے نہیں بنایا، اور ہر شے کا مقصد ہی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں ذرا اور سجاؤں بات۔ اللہ نے مکھی مچھر جب بغیر مقصد کے نہیں بنائے تو مجھے اور آپ کو کیسے بغیر مقصد کے بنایا؟ ہمیں بھی کسی مقصد کے لیے بنایا، اور ہر شے کا مقصد اس کی قیمت ہے، یا ہر شے کی قیمت اس کا مقصد ہے۔ توجہ چاہوں گا، مثلاً آپ کربلا جا رہے ہیں زیارت کرنے، آپ مدینہ جا رہے ہیں سرکار کو سلام کرنے، اور آپ نے کسی دوست کو دیکھا کہ جو آپ کو ایئر لائن کے مثلاً آفس میں ملا، اس نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو یہاں؟ ٹکٹ لینا ہے۔ ٹکٹ کیوں لے رہے ہو؟ تاکہ سفر کر سکو۔ سفر کہاں کا کر رہے ہو؟ کہ مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ مدینہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو کہیں تو جا کر یہ کیوں بند ہوگا، جس کے بعد پھر یہ نہ کہا جائے کہ کیوں۔ بس جہاں کیوں 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 کا سلسلہ رک جائے وہی مقصد ہے۔ اللہ نے جب لاکھوں مکھی مچھر بغیر مقصد کے نہیں بنائے، یعنی بغیر قیمت، ان کی قیمت رکھی ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو بھی قیمت کے لیے بنایا، کوئی قیمت تو ہوگی۔ اب ہماری قیمت کیا ہے ہمیں کیا پتا؟ ہم نے اگر اپنے آپ کو پہچان لیا ہوتا تو ہم اپنی قیمت لگاتے نا۔ اور مولا علی نے تو ہمیں اتنا بلند کر دیا، مولا نے تو ہمیں اتنا قیمتی بنا دیا کہ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو رب کو پہچاننے کے آپ ڈسٹرب نہ ہو، یہ میں نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، آپ میری طرف توجہ رکھیں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، مجھے تو محفل اچھی پڑھنی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ میں آرام میں ہوں، آپ صلوات پڑھیں محمد والے۔ میں نے آپ کو روکا تھا مگر اطاعت ہی تو نہیں ہے ہمارے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ بھائی میں تمیدی بیان سے گزر رہا ہوں اور آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، اور سب سننے کے لیے آئے ہیں اور میں بھی پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ ہماری قیمت ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیں تو ہماری قیمت بھی ہم پر روشن ہو جائے۔ تو اب کیسے پتا چلے کہ میری آپ کی قیمت کیا ہے؟ ہماری قیمت تب پتا چلے گی کہ جب ہم دنیا میں سب سے اچھے قیمتی انسان سے جڑ جائیں گے۔ اچھا جب یہ قیمت کا لفظ آئے گا تو پھر یہ تو کوئی بازار کا تصور بھی آئے گا، پھر کسی دکان کا تصور بھی آئے گا، کسی بیچنے والے کا تصور بھی آئے گا، کسی خریدنے والے کا تصور بھی آئے گا۔ جو اللہ نے خود اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں تمہیں خریدنا چاہتا ہوں، اللہ ہمیں خریدنا چاہتا ہے، اور ہمیں اللہ نے بیچنے والا اور متاع اور جنس کے طور پہ رکھا ہے۔ اس بازار بیع و شراء میں توجہ، اس بازار بیع و شراء میں، اس خرید و فروخت کے ماحول میں سب سے اچھی قیمت اگر کسی نے اپنی لگائی ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔
اگر کسی نے لگائی ہے. اور دنیا تو جاگ جاگ کر قیمت بڑھواتی ہے، علی نے سو کر. قرآن پکار کے کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں، اپنے نفس کو بیچتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں. یعنی اپنا نفس بیچتے ہیں اور اللہ سے مرضیاں خریدتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تو سب سے خریدنا چاہتا ہے. تم اس قابل تو اپنے آپ کو بناؤ کہ اللہ تم سے خریدے، تمہیں خریدے. بھائی توجہ چاہوں گا، بچوں سے خریدنا اور انہیں بیچنا مکروہ ہے. نابالغ بچوں سے کچھ خریدنا اور کچھ انہیں بیچنا. دکاندار حضرات ذرا توجہ فرمائیں. میں بیلجیم میں خطاب ضرور کر رہا ہوں لیکن میں یہاں کے لیے خطاب نہیں کر رہا. خطاب تو عمومی ہے نا. تو یہ بیچنے اور خریدنے والے ذرا توجہ کریں، مکروہ ہے فقہ میں بیع و شراء کی بحث کے اندر کہ بچوں سے کوئی چیز خریدی جائے یا بچوں کو کچھ بیچا جائے. اسی طرح پاگلوں کو کچھ بیچنا اور کچھ خریدنا ان سے مکروہ ہے. اس لیے کہ پاگل کو اگر آپ نے پورے پیسے بھی دے دیے اور اس نے رستے میں کہیں گرا دیے، بچے کو اگر آپ نے، اس نے جنس خریدی آپ سے، آپ نے بچے ہوئے پیسے اسے دیے، دکانداروں سے بات ہو رہی ہے، اور وہ پیسے بچے ہوئے گھر لے جا رہا تھا، رستے میں کسی نے چھین لیے یا اس سے گر گئے اور اس نے گھر جا کے کہا یہی دیے انہوں نے، تو اس بچے کا باپ اس پاگل کا وارث آئے گا اور کہے گا تم نے ہمارے بچے کو پیسے کم دیے. اب آپ سر پہ قرآن رکھ کے بھی قسم کھا لینا کہ میں نے پورے دیے تھے، تو کہیں گے قرآن کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں ورنہ پیسے پورے نہیں دیے. یعنی بچے کی حمایت میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اسی لیے اسلام نے فساد کا دروازہ بند کر دیا. اسلام نے کہا بچوں کو نہ بیچو نہ خریدو، پاگلوں کو نہ بیچو نہ خریدو. اس کا مطلب یہ ہے کہ توجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچنے اور خریدنے میں کوئی نسبت تو ہو. بھائی توجہ بڑھائیں تھوڑی سی. بیچنے اور خریدنے میں کوئی نسبت تو ہو. اب قربان جائیں علی کی ذات پر جس کو خریدنے والا اللہ. کیا مقام ہے مولا علی کا کہ اللہ علی کو خرید رہا ہے، اور کیا قیمتی ہے علی جو علی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے. تو جس نے سب سے اچھی اپنی قیمت لگائی، یعنی بازار کا مالک بھی وہی ہے، وہی طے کرے گا تمہاری قیمتیں کیا ہیں. لہذا علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مولا بتائیے ہماری قیمت کیا ہے، کہیں ہم نقصان نہ کر بیٹھے. تو میرے مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا فلا تبیعوها الا الجنہ، خبردار اپنے آپ کو جنت سے کم نہ بیچنا. بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیے جی. اپنے آپ کو مولا علی نہج البلاغہ میں اپنے آپ کو جنت سے کم نہ بیچنا. اچھا آپ جائیں کسی ٹھیلے پر، کوئی ٹماٹر خریدیں، کوئی پیاز خریدیں، اس نے کہا جی مثال کے طور پر 50 روپے کلو ہے، آپ نے کہا جی 40 روپے میں دے دو. بہت بحث ہوئی، اس نے کہا جی 45 میں دے دوں گا، اس لیے کہ 44 تو میری اپنی خرید ہے، 1 روپے تو مجھے 1 کلو پہ بچانے دو جی. یعنی اس سے کم پر نہیں بیچے گا وہ جی. 50 میں بیچتا تو 6 روپے بچ جاتے، اب 45 میں لے لو 1 روپے بچے گا، مگر اس سے کم بیچ ہی نہیں سکتا. تو قیمت کم سے کم بھی ہوتی ہے. مولا علی فرما رہے ہیں اپنے آپ کو جنت سے کم نہیں بیچنا. تو جنت ہماری کم سے کم قیمت ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں. ہماری مولا کی زبان میں بات ہو رہی ہے، مولا کی زبان بیان ہو رہی ہے. جنت ہماری کم سے کم قیمت ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے
بھائی دقت چاہوں گا آپ سے. قرآن سورہ مبارکہ زمر کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں، یعنی میں اور آپ اس آیت کی خدمت میں چل رہے ہیں. ابھی آغاز میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں الفاظ کا استعمال سوچ کے کرنا ہوگا. اکثر مجھ جیسے خطیب کہتے ہیں کہ میں آیت پیش کرتا ہوں، نہ آپ اس مقام کے ہیں کہ آپ کی خدمت میں آیت پیش کی جائے. اکثر ہم ذاکرین کہتے ہیں کہ ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. بھائی یہ کون ہے جن کے سامنے حدیث پیش ہو رہی ہے؟ جملہ ٹھیک کرنا چاہیے. چلیے حدیث کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، چلیے آیت کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل. الفاظ ہی کے تو مسئلہ ہے. سارا لفظ و کھیل تو بہت عجیب تھا نہ ہو جائے ممبر پہ. سارا مسئلہ ہی الفاظ کا ہے. ایک جوان آیا کہنے لگا مولانا آج ہمارے پروفیسر نے لیکچر لیتے ہوئے مولا علی کے بارے میں کچھ گفتگو کی اور کہنے لگا مولا علی کا قد چھوٹا تھا. تو فرمائیے مجھے تو برا لگا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے استاد کا قد چھوٹا ہے. اگر اسے مولا علی کا قد بتانا تھا تو وہ کہتا مولا علی کا قد لمبا نہیں تھا. اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ مولا علی کا قد چھوٹا تھا. جی الفاظ ہی کی تو بحث ہے. عزیزان گرامی، اگر اللہ چاہتا تو اب یہ قرآن میں رب، پوری دنیا میں جو اونٹ ہیں اللہ ان کا بھی رب ہے نہیں؟ پوری دنیا میں جو گائے بیلے ہیں ان کا بھی اللہ رب ہے نہیں؟ مگر اللہ کو یہ کہیں کہ رب ابل، یہ شایان شان الہی نہیں. یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اونٹوں کا رب ہے. بھائی اگر شان بیان شان الہی سمجھنی ہے تو عبد المطلب سے سیکھو. انا رب الابل وللبیت رب. یہ حضرت عبد المطلب کہہ رہے ہیں ابرہا کے لشکر سے جب ملنے گئے ابرہا سے تو فرمایا کہ میرے اونٹ واپس کرو. وہ کہنا جی میں نے تو سمجھا تھا تم رئیس مکہ ہو، کعبے کے متولی ہو، تم کعبے کی بات کرو گے. انہوں نے کہا جی میں کعبے کی کیا بات کروں گا، میں تو اونٹوں کا رب ہوں، اس کا بھی کوئی رب ہے. وہ اپنے گھر کو خود بچانا جانتا ہے. تو ادب دیکھیے، ادب. فرماتے ہیں انا رب الابل وللبیت رب، میں تو اونٹوں کا رب ہوں، اس گھر کا بھی کوئی رب ہے. توجہ ہے. تو جو ہمارے وطن کے اندر یکساں تعلیمی نصاب کا مسئلہ چل رہا ہے اس میں یہی تو ہمیں الجھن ہے کہ لاپتہ لوگوں کے خوب پتے لکھے گئے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. اگر جب نبی کے آباء و اجداد کا نام لکھا جاتا ہے تو حضرت بھی نہیں لگایا جا رہا. عبداللہ، ابو طالب، عبد المطلب، آمنہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں لکھا جا رہا، جس پہ اعتراض ہے. توجہ ہے. تو الفاظ کا استعمال انسان کی ادب اور تہذیب کا عکاس ہے. پورے قرآن میں اللہ چاہتا تو کہہ دیتا کہ یہ رب الابل، لیکن اللہ نے نہیں کہا رب موسیٰ و ہارون. اگر اللہ نے اپنی طرف نسبت دی تو رب موسیٰ کا رب ہے، تو کیا موسیٰ کی امت کا رب نہیں ہے؟ موسیٰ کا رب ہے، ہارون کا رب ہے. مینار پاکستان 23 مارچ گزر گیا. مینار پاکستان جس معمار نے بنایا تھا وہ ہماری گلی میں رہتے تھے. اتنا پرانا نہیں ہوں، مثال دے رہا ہوں. وہ ہماری گلی میں رہتے تھے. تو ہم نے ان سے، ہماری گلی کی نالی خراب ہو گئی تو ہم نے ان سے کہا جی یہ نالی ٹھیک کروا دیجیے. انہوں نے نالی بنوا دی. جنہوں نے مینار پاکستان بنایا انہوں نے ہماری گلی کی نالی بھی ٹھیک کروا دی. اب ایک جگہ وہ ہمارے ساتھ تھے تو کسی نے پوچھا یہ صاحب کون ہے، تو میں کیا کہوں گا. کیا میں یہ تعارف کرواؤں گا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہماری گلی کی نالی بنوائی؟ میں تو یہ کہوں گا یہ وہ ہیں جنہوں نے مینار پاکستان بنوایا. عزیزوں میں نے بڑا غور کیا کہ میں سوچوں اللہ متکبر کیوں ہے. ہمیں پسند نہیں کرتا کہ ہم تکبر کریں. یہ میری مجبوری ہے جو میں 2 زینے اوپر بیٹھا ہوں، ورنہ امام بارگاہ میں ذات کی نفی کی خاطر ہی تو نیچے بیٹھتے ہیں.
توجہ کر رہے ہیں حضرات؟ عزیزان گرامی میں نے بہت غور کیا کہ اللہ اکبر کیوں کہلوانا چاہتا ہے، اللہ متکبر کیوں ہے۔ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے۔ یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا، خاص طور پہ جو کیونکہ میں یہاں ان علاقوں میں جب آتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون یہیں پیدا ہوا ہے، چہروں کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں، اور کون پاکستان سے بڑا ہو کر یہاں آیا ہے۔ ان کی مہربانی ہے، مجھے 8 10 20 50 جگہ نظر آ رہے ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے سننے آ گئے، کیونکہ وہ ان کے پاس ایک بہترین بہانہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی اردو سمجھ میں نہیں آتی، تو مگر کیا کریں کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو وہ یہی سوچ کے کہ چلو اسے دیکھ لیتے ہیں جیسے روزانہ دیکھتے ہیں، تو بار بار دیکھتے ہیں، اب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن کوشش تو یہی ہے کہ سمجھ میں آئے۔ تو یہ خاص طور پر میں گزارش کروں گا کہ یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، اور ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ یہ بتائیں گے کہ جینا کیسے ہے، اور یہی بتائیں گے کہ مرنا کیسے ہے۔ میرے سنی بھائی مجلس محفل میں آئے ہوئے ہیں، اور میں بارہا بولتا ہوں یا پھر بول دیتا ہوں کہ میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ ساری سنی بھی شیعہ ہو جائیں، اس لیے کہ یہ جو سنی شیعہ کی اصطلاح ہے نا، یہ سنی شیعہ، صلوات پڑھ لینا، یہ ہماری شناخت کا ذریعہ ضرور ہے مگر یہ تفریق کا ذریعہ نہیں ہے۔ ویسے بھی آہستہ آہستہ اب نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں، یہ جو نام ہے بریلوی، دیوبندی، سلفی، سنی، شیعہ، یہ نام جو ہے وہ کچھ عرصے پہلے کے ہی ہیں، اس سے پہلے اشعری اور معتزلی تھے، ماتوریدیہ تھے، اس سے پہلے کچھ اور تھا، تو نام تبدیل ہوتے آئے ہیں۔ جی، صرف پاکستان دو نظریوں پہ نہیں بنا ہے، میرے ہندوستانی بھائی مجھے معاف کریں گے، صرف پاکستان دو نظریوں پہ نہیں بنا ہے بلکہ یہ ساری کائنات اللہ نے دو نظریوں پہ بنائی۔ ایک نظریے کو شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے، ایک نظریے کو شجرہ خبیثہ کہا جاتا ہے، ایک نظریے کو آیات محکمات کہا جاتا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، ایک نظریے کو آیات محکمات کہا جاتا ہے اور ایک نظریے کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ میں لمبی لسٹ بنانے کے بجائے دو جملے کہہ دیتا ہوں، ایک کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت کہتے ہیں۔ میرے بھائیو جان لو کہ ضروری نہیں ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی ہو، تھوڑا کڑوا بھی سنیے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی حسینی ہو اور وہ شیعہ بھی ہو، اور ضروری نہیں ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی نہ ہو۔ جو ظالم سے نفرت کرے چاہے سنی ہے وہ حسینی ہے، اور جو مظلوم سے پیار کرے چاہے وہ سنی ہے حسینی ہے، اور اگر کوئی شناختی کارڈ کا شیعہ ہو، تھک رہے ہیں آپ میری بات، اللہ شناختی کارڈ کا مسلمان نہیں چاہتا اور اہل بیت شناختی کارڈ کا شیعہ نہیں چاہتا۔ چال بتائے کہ علی والا جا رہا، چال بتائے۔ میں پاکستان میں یہ جملہ بارہا کہہ چکا ہوں، جو ہماری مخالفت میں کرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے، وہ
اس قابل نہیں ہے کہ ہم انہیں اپنے برابر میں بٹھائیں. جی پاکستان کی دیواریں کالی کر دی تکفیری نعروں سے. کبھی لکھتے ہیں فلاں فلاں کے لیے کافر، اور پھر لکھتے ہیں علی اور فلاں بھائی بھائی جنہیں قافیہ ملانا نہیں آتا. یہ سنی شیعہ کا جھگڑا، یہ جھگڑا ہی نہیں ہے. ہم میں سے کتنے ہیں، میں بھی آپ سے کہوں گا تو آپ سب ہاتھ اٹھا دیں گے کہ کسی کا کوئی رشتہ دار سنی ہے؟ اکثر اٹھا دیں گے ہاتھ. شاید ہی ڈھونڈنے سے کوئی ملے جس کا رشتہ دار سنی نہ ہو. جی کم سے کم یہ پوچھوں گا تمہارے پڑوس میں سنی کوئی رہتا ہے؟ تو سبھی ہاتھ اٹھا دیں گے کہ ہاں رہتا ہے. ٹھیک ہے، آفس میں کوئی کام کرتا ہے تو ہاتھ اٹھا دیں گے جی ہاں کام کرتا ہے. جب ہم ہر کام میں ساتھ رہتے ہیں تو امام بارگاہ میں ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ مسجد میں ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ رشتہ داریاں ہیں، پڑوس ہے، ایک دوسرے سے لین دین ہے. ساری دنیا کے سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا کے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے. تو جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ لہذا بڑے ہی وسعت قلبی کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور حکمت و دانائی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ. الحمدللہ مولانا طارق جمیل سے میرے بڑے ہیں، میں یہ لفظ نہیں کہوں گا، میرے دوست ہیں، میرے بڑے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں اعلان کیا کہ اگر اہل بیت کے فضائل پڑھنے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا سن لے کہ میں شیعہ ہوں. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. معاملات بہت بہتر ہیں، بہتری کی طرف ہیں، اور ان مجلسوں کے ذریعے سے جو تبلیغ دین ہے وہ روزانہ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، دقت بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ حسینی مدرسہ ہے، یہاں جو کلاس لگی ہوئی ہے دنیا کی یونیورسٹی میں ایسی کلاس ہوتی ہی نہیں. چھوٹا سا بچہ بھی سیکھنے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ بیویاں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور بڑے شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں. دھکا بھی لگ رہا ہے، کھوا بھی چل رہا ہے، مگر بڑے شوق سے بیٹھے ہوئے. بعض لوگوں کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ملتی. دنیا میں یونیورسٹیوں میں فیسیں دے کر کلاس لی جاتی ہے. عزیزان گرامی، یہ حسینی مدرسہ ہے، اور کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں اگر تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول کو بند نہیں کرتے، ٹیچر کو تبدیل کرتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل جی. ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ تشریف فرمائے، کوئی ایک آدھ دو جگہ کا ایگزاسٹ فین چلوا دیجئے، صلوات پڑھ لیجئے. اس سے اس سے اچھی پڑھ سکتے ہیں آپ. میرے ساتھ ہیں آپ، محفل آگے بڑھے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے تحقیق اے میرے حبیب ہم نے، توجہ بھی طرف ہے، ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی. میرے بھائی ندیم عباس صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے جناب سیدہ کی شان میں آخری کلام پڑھا، اور میرے سر پہ سایہ ہے بی بی کے نام کا. لہذا دل کر رہا ہے کہ سیدہ کی خدمت میں جتنا سیدہ کی خدمت میں رہیں گے اتنا سیدہ کے بچوں کو راضی کریں گے. اور یہ مہینہ سیدہ کے گھرانے کا مہینہ ہے، یہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں کوئی مصیبت کی تاریخ نہیں، مصائب کی تاریخ نہیں، بلکہ خوشیوں کی تاریخ ہے. چلیں برکت ہو گئی کہ ہال ذرا بڑا ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر و بلند صلوات. اِنَّا
اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں اے حبیب خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر، خیر مطلق، خیر الکل، کل الخیر، ہر زاویے سے جو خیر ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے، توجہ، اللہ نے اپنے حبیب کو کیا نہیں دیا، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ یہ ساری کائنات بے تصدق مصطفیٰ بنی ہے، یہ ساری کائنات بے طفیل مصطفیٰ بنی ہے، بلکہ اور لفظ بہتر کروں کہ یہ اللہ نے عشق مصطفیٰ میں بنائی ہے۔ نبی سے عشق تھا اللہ کو، اور اللہ کو اپنے ہنر سے عشق تھا۔ بھائی اگر اقبال حیدر صاحب کا کوئی شعر میں مصرع بگاڑ کر پڑھ دوں تو شاید مجمع میں کسی کو احساس نہ ہو، مگر سب سے زیادہ تکلیف اس ہنرمند کو ہوگی جس کا مصرع میں نے بگاڑ دیا۔ جی، ہنرمند کو اپنے ہنر سے جتنا پیار ہوتا ہے وہی پیار ہے جو اللہ کو مصطفیٰ سے ہے۔ انکا لعلی خلق عظیم۔ بھائی توجہ، مولانا تشریف فرمائیں، ان سے مجھے ان سے دعا چاہیے اور ان کو اپنا سبق سنا رہا ہوں۔ انکا لعلی خلق عظیم، یہاں خلق عظیم نہیں ہے جو ترجمہ آپ نے کر دیا کہ میں نے آپ کو اے حبیب انکا لعلی خلق عظیم نہیں ہے کہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہم نے تمہیں فائز کیا۔ خلق نہیں ہے، خلق ہے، ہم نے تخلیق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ بھائی جب علمی نقطہ کوئی لے لیتا ہے تو ہمارا تو حال ایسا ہوتا ہے جیسے شیخ بھائی کا ہوا تھا کہ جب ان کے علمی مسئلے حل ہو جاتے تھے تو وہ اپنے گھر کے صحن میں رقص نمائی فرماتے تھے۔ مجتہد تھے، بڑے فقیہ، ایک دانشور، ایک مہندس، انجینئر، جی، اور رقص نمائی کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ کہاں ہیں بادشاہوں کی اولادیں جو نرم بستروں پہ سو کر کہتی ہیں کہ آرام اسے کہا جاتا ہے۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں جب علمی مسئلہ حل ہو جائے تو آرام اسے کہا جاتا ہے۔ جب علمی مسائل حل ہونے لگے، انکا لعلی خلق عظیم، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خلق لام پر پیش ہے، ہم نے تمہیں تخلیق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ تمہاری جیسی تو آنکھیں کسی کی نہیں ہے، تمہارے جیسے تو بال کسی کے نہیں ہیں، جی، تمہارے جیسے تو ہاتھ کسی کے نہیں ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی بھی دو آنکھیں تھیں، ان کے بھی دو پیر تھے، ان کے بھی دو ہاتھ تھے، تو بھائی زیادہ نہ بولو، میں کہہ دوں فوراً ناراض ہو جائیں گے، کہاں مولانا ہم اور کہاں فرعون۔ تو بھائی تمہیں یہی تو کہہ رہے ہیں، کہاں تم کہاں مصطفیٰ۔ قرآن میں ایک آیت بڑی حسین ہے اور عجیب ہے، جی، اے میرے حبیب تراؤنا، تم نے دیکھا کہ ینظرون الیک وہم لا یبصرون، تمہیں دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے، یعنی ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے، چشمے سر سے دیکھتے ہیں، چشمے جان سے نہیں دیکھتے۔ جو نبی کو چشمے سر سے دیکھتا ہو نا وہ اپنے جیسا کہے گا۔ میں اور لفظ بہتر کروں، جو نبی کو کسی اور آنکھ سے دیکھے وہ اپنے جیسا بولے گا، جو علی کی آنکھ سے دیکھے اس کی دیدی کچھ اور ہے، اس کی دیدی کچھ اور ہے۔ لہٰذا نبی کی دو آنکھیں ہماری دو آنکھوں کی طرح نہیں۔ ہم تو بند کر لیں تو اندھیرا چھا جائے، وہ بند بھی کر لیں تو نور پھیلا رہے۔ صبح سرکار نے فرمایا یا عائشہ تم نے جنت میں، تم نے رات میں فلاں چیز فلاں جگہ رکھی، فلاں چیز فلاں جگہ رکھی۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے۔ فرمایا ہمارے سونے سے اپنا سونا نہیں ملا، ہم آنکھیں بند بھی کر لیں تو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے لوگ آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں، اور میں آگے جیسے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ تو سرکار کی آنکھیں بھی ہماری آنکھوں کی طرح نہیں، سرکار کے ہاتھ بھی ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں۔ جی، میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ یتفجر من بین اصابعہ الماء، جب سرکار ارادہ کر لیتے تھے تو انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلتا تھا۔
کسی صحابی نے ایک سفر کے درمیان پیاس کی شدت سے نبی کی خدمت میں آ کے کہا، کٹورا ساتھ لے آئے، یا رسول اللہ پانی نہیں مل رہا، میں پیاسا ہوں۔ حضرت نے اتنا پیار کیا اپنے صحابی سے کہ انتظار نہیں کیا کہ کہیں کنواں آ جائے، بلکہ اپنا ہاتھ اس کٹورے میں ڈال دیا، سرکار کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگا۔ سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ جب جناب زہرا دور ہوتی تھی اور امام حسین کو بھوک لگتی تھی تو نبی مکرم اتنا انتظار نہیں کرتے تھے کہ سیدہ قریب آ جائے، بلکہ اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دیتے اور نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا۔ ایک دن امام حسین کو اپنے انگوٹھے سے دودھ پلا رہے تھے اور حسین مولا ہمک ہمک کے دودھ پی رہے تھے، تو دوسرے ہاتھ سے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، آہستہ پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ ان کے بھی تو ہاتھ تھے، وجہ ہے، تم کہہ رہے ہو کہ ان کے بھی دو پیر تھے اور ہمارے بھی دو پیر تھے، تمہارا تو کہیں قدم پڑ جائے تو نحوست آ جائے۔ قدم چلے جائے تو وہ عرش بن جائے۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری کے گھر دسترخوان پہ تشریف فرمائے، پانی کڑوا اور کھارا تھا۔ سرکار نے پوچھا، ابو ذر یہ پانی کڑوا ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ میرے گھر کے کنویں کا پانی کڑوا ہے۔ حضرت نے فرمایا، تم نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ حضرت تشریف فرما ہوئے کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے، پیر لٹکا دیے کنویں میں۔ کنویں کا پانی سرکار کے پیروں کا بوسہ دینے کے لیے اوپر آ گیا، اور پانی اوپر آیا، سرکار کے پیروں کا بوسہ دیا، اور ایسا میٹھا ہوا کہ شہد کیا میٹھا ہوگا۔ لہذا سرکار کے پیر، ارے پیر کتنا ہے؟ تمہارے پیروں سے تو خاک پر نشان نہ آئے، وہاں پتھر پر نشان آتا ہے۔ میرے مولا نبی کے ناخون، ہمارے ناخون تراش دیے جائیں تو اس سے کراہت آئے، ہمارے بال جو تراشیدہ ہوں ان سے کراہت آتی ہے، یعنی ان کو پھینکنے کا دل کرتا ہے، اور نبی کے منہ مبارک ہزاروں سال کے بعد بھی نور پھیلاتے ہیں۔ عجیب داستان ہے، آ گیا ایک شخص کا، میرے پاس نبی کے بال ہے، بیچنا چاہتا ہوں۔ یہ انسان بڑا خطرناک ہے، یہ نبی بھی بیچ دیتا ہے بازار مصر میں۔ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ انسان بڑا خطرناک ہے، یہ بازار مصر میں نبی بھی بیچا ہے۔ توجہ ہے، یہاں قرآن بھی بیچا جاتا ہے، یہاں حدیثیں بھی بیچی جاتی ہیں۔ ذرا کڑوا جملہ سن لیجئے گا، یہاں محراب بھی بیچی جاتی ہے، اور یہاں ممبر بھی بیچا جاتا ہے۔ یہاں بیچنے والے زیادہ ہیں، توجہ ہے بھائی، میری توجہ چاہوں گا آپ سے۔ یہاں بیچنے والا بچوں نے گھیر لیا نبی مکرم کو، مدینے میں سارے بچوں نے، گلی کے بچوں نے، علاقے کے بچوں نے، کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی دامن پکڑ رہا ہے۔ سرکار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے، دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کے اخروٹ کے دانے نکلے۔ سرکار نے ہاتھ ڈالا تو اخروٹ کے دانے، ایک ایک بچے کو ایک ایک دانہ اخروٹ کا دے دیا، سب چھوڑ چھوڑ کے جانے لگے۔ حضرت نے اپنے صحابہ کرام کو دیکھ کے فرمایا، دیکھا ہی نہیں، اخروٹ کی عوض مجھے چھوڑ دیا۔ یہ انسان کیا دیتا ہے اور کیا لیتا ہے۔ بھائی وہ بات پوری نہیں ہوئی اور آپ بھی یاد نہیں دلا رہے، ہماری قیمت کیا ہے؟ کم سے کم، شاباش، کم سے کم ہماری قیمت جنت ہے جو علی نے لگائی، یہ زیادہ سے زیادہ نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ زمر آیت، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ زمرا، صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے دے کے لے جایا جا رہا ہوگا۔ بھائی دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، مگر جنت میں دھکا دے کے فرشتے لے جا رہے ہوں گے، یہ کیسے سمجھیں گے؟ جب فرشتے متقیوں کو جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے اور وہ جا نہیں رہے ہوں گے، تو جن کو خواہش ہوگی کہ ہم جائیں، وہ کہیں گے من ہم، یہ کون ہے؟
ہمیں تو بول نہیں رہے جو ہم جانے کو تیار ہیں، اور جنہیں تم لے جا رہے ہو وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ من ہم، یہ کون ہے؟ تو آواز آئے گی ہم حداث الحسین، یہ دنیا میں حسین بولنے والے ہیں۔ یہ محشر میں آواز لگا رہے ہیں ہمیں حسین والی جنت چاہیے۔ ہم کہاں جائیں گے جہاں حسین رہیں گے؟ اور پھر جب امام حسین محشر میں آئیں گے تو یہ سب لپٹیں گے، امام کے گرد حلقہ بنائیں گے، اور پھر حسین کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کہ جہاں حسین ہمیں لے جائیں وہی ہماری جنت۔ ہماری قیمت کیا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ انسان بڑا خطرناک ہے بھائی، یہ بیچ ڈالتا ہے۔ تو ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ نبی کے میرے پاس بال ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید کا دور ہے، اس نے کہا جی میں خریدنا چاہتا ہوں نبی کے بال، اور کتنا لوگے کیا لوگے؟ بڑی قیمت لگائی۔ اس نے کہا میں سب کو دینے کو تیار ہوں، مگر یہ تو بتاؤ کہ یہ نبی کے بھی ہیں؟ اس نے کہا جی نبی کے ابھی دعویٰ ہے نا۔ تو کسی نے آہستہ سے کہا کہ نبی کے فرزند آپ کے ساتھ ہیں، وہی بتائیں گے کہ بال ان کے ہیں یا نہیں۔ مولا رضا نے فرمایا یہ 3 بال نبی کے نہیں ہیں، یہ 5 بال نبی کے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا جیسے میرا اس سے سوال تھا ایسے ہی آپ سے سوال تھا، یہ کیسے طے کریں گے یہ نبی کے نہیں ہیں اور یہ نبی کے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا انگیٹھی روشن کرواؤ، آگ انگیٹھی روشن کرواؤ، اور حضرت نے فرمایا یہ جو بال نبی کے نہیں ہیں یہ آگ میں ڈال دو۔ جیسے ہی بال ڈالے گئے بال جل گئے، اور فرمایا یہ بال نبی کے ہیں اب ڈالو۔ جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا تو آگ بجھ گئی۔ تو نبی کے بال ہمارے بالوں کی طرح نہیں ہے بھائی، ناخن ہمارے ناخنوں کی طرح نہیں ہے۔ لعاب دہن اگر ہمارے دہن سے نکل جائے تو کراہت آئے۔ محاورے بنے ہوئے اردو میں جی کراہت اور قباحت کے حوالے سے، لیکن اگر نبی مکرم علی کی آنکھوں پہ لعاب دہن لگا دیں تو علی کی آنکھوں کا نور پلٹ آئے، آنکھوں کی سوزش ختم ہو جائے، تو نبی کا کوئی وجود کا ظاہری چیزوں کی بات کر رہا ہوں، روح نبی کی بات نہیں ہو رہی۔ بدن مبارک سرکار کا ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، ہمارا سب کا سایہ ہے، نبی کا سایہ نہیں تھا۔ ابھی کچھ آپ کا سایہ پڑ رہا ہے آپ کے برابر میں، یہ سایہ اندھیرا ہے یا نہیں؟ سایہ یعنی اندھیرا، موٹی سی بات، سایہ یعنی اندھیرا، اور اندھیرا کبھی بھی نور سے صادر نہیں ہوتا، نور سے نور صادر ہوتا ہے۔ لہذا جو سایہ نہیں رکھتا تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں، ساتھ ساتھ جڑے رہنے والا، ساتھ ساتھ جڑا رہنے والا۔ اور اس وجہ سے بھی سرکار کا یہ جملہ آپ کو عطیہ کر رہا ہوں، اس وجہ سے بھی سرکار کا سایہ نہیں تھا کہ سایہ کبھی آگے نکل جاتا ہے، بڑی نائت، اور کبھی سایہ چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی سایہ دائیں پڑتا ہے کبھی بائیں پڑتا ہے۔ تو جو نبی سے آگے نکل جائے وہ مسلمان نہیں رہتا، سایہ کیا ہوتا؟ سرکار کے بدن مبارک کا سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو دے دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی۔ اچھا فتح مبین بھی یہ خیبر کی فتح کی آیت نہیں ہے۔ 80 جنگوں میں سرکار نے تلوار چلائی، توجہ، مگر کسی جنگ کے جیتنے پہ اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی، لیکن جب تلواریں رکھوا دی اور کہا قلم چلاؤ، تو اب قلم چل رہا تھا تو آیت آ رہی تھی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی جہاں پر تلوار چلے اور تلوار کے نتیجے میں جنگ جیتی جائے تو وہ فتح مبین نہیں ہے، لیکن جہاں صبر چلے، تحمل مزاجی کا مظاہرہ ہو، برداشت کا مظاہرہ ہو، صبر کا مظاہرہ ہو، تو اسے اللہ فتح مبین کہتا ہے۔ محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے، اور علی سے فرمایا علی لکھ دو جو کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم محمد ابن عبداللہ لکھوائیں گے۔ نبی نے فرمایا لکھ دو محمد ابن عبداللہ، 1 سال کے بعد آپ واپس آئیں گے۔ نبی نے فرمایا لکھ دو 1 سال کے بعد ہم آئیں گے، اتنے لوگ ساتھ لائیں گے، جتنا یہ کہہ رہے ہیں اتنے ہی لائیں گے، ہمارا آدمی آپ کے پاس چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ مولا نے فرمایا علی لکھ دو اگر ان کا آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم واپس کریں گے۔ آپ
آپ کا آدمی ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. نبی نے فرمایا لکھ دو ہمارا آدمی اگر ان کے پاس گیا تو یہ واپس نہ کریں. 1400 سال کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس والا محمد. آپ دیکھیں نا ساری باتیں سرکار مان رہے ہیں ان کی. جتنی باتیں سرکار سے کہی گئی سرکار نے مان لی. اور اس وقت میں کچھ شخصیات نے تو کہا جتنا شک آج ہمیں نبی پہ ہوا ہے اس سے پہلے ہمیں کبھی نہیں ہوا. البتہ میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے تو اس خیمے کے لوگ تھے, صلح امام حسن پہ شک کرنے والے تو اس خیمے کے لوگ تھے. ذرا صلوات عطیہ کر دیں. مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ساری باتیں سرکار نے ان کی مان لی اور مولا علی لکھتے رہے. اب ایک صاحب نے فرمایا کہ کاغذ و قلم اگر نبی نے مانگا تھا تو کاغذ و قلم تو ہوتا ہی علی کے پاس تھا, کہیں اور غصہ کس بات کا. تو میں ان سے ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں, جب کاغذ و قلم ہوتا ہی علی کے پاس تھا تو جواب کسی اور نے کیوں دیا کہ ہمیں قرآن کافی ہے. جو نبی سے کہا گیا کہ یہ لکھ دو وہ لکھ دیا جائے, سرکار نے وہی لکھوا دیا. تھوڑا سا صبر کر کے, ذرا پہلو بدل کے, ذرا زاویہ بدل کے, ذرا اینک بدل کے تو دیکھو. اگر محمد رسول اللہ کٹوایا گیا ہے اور محمد ابن عبداللہ لکھوایا گیا ہے تو وہ صحیح تھا, تو یہ غلط کب ہے؟ محمد رسول اللہ صحیح تھا تو محمد ابن عبداللہ غلط کب ہے؟ یعنی ایک چیز ہٹا کر دوسری چیز اگر رکھی جا رہی ہے تو وہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. تھوڑا سا اینک بدل کے دیکھنے کے, جوانوں سے زیادہ بات کر رہا ہوں جو بات میں آستینیں لوٹ لیتے ہیں, جن کی جوانی اور جن کا خون جوش مار رہا ہوتا ہے, اور بزرگوں کو کبھی بزدل بولتے ہیں, کبھی سودے باز بولتے ہیں, معاف کیجیے گا, کبھی کہتے ہیں ایجنسیوں کے ہاتھوں بک گئے. ذرا میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کچھ دیر کے لیے صبر کر کے دوسرا پہلو ذرا سوچ لیا کرو کہ اس کا کوئی دوسرا پہلو بھی تو ہوگا. توجہ ہے حضرات کی؟ بھائی بزرگ تو مجھے داد دے دیں, ان کا دفاع کر رہا ہوں. داد نہیں چاہیے مجھے. صلوات پڑھیں ذرا محمد. سرکار سے کہا اگر آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. جو نبی کو چھوڑ کر چلا گیا وہ اسے واپس مانگنا کیوں ہے؟ ہمارا آدمی اگر ان کے پاس گیا تو یہ واپس نہیں کریں گے. نہ کریں ایسا آدمی ہمیں چاہیے ہی نہیں. اور اگر ہمارا آدمی آپ کے پاس آیا تو آپ واپس کریں گے. علی لکھ دو جو ہمارے پاس آئے گا اسے سمجھا کے بھیجنا تو ہمارا کام ہے. ہنر دکھاؤ نا, کوئی آ گیا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا جب آپ کی محفلوں میں مجلسوں میں کوئی سنی بھائی آ جائے, سنی تو ہماری جان ہے. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں سنیوں کو بھائی نہیں کہو, جان کو. ہم نے تو امام بارگاہ بنایا اس لیے ہے, یہ حسین کا خیمہ ہے, ہر آنے والے اور کے لیے کھلا ہوا ہے. سنی تو ہماری جان ہے. ہم نے تو امام بارگاہ ہندوؤں کے لیے بھی بنایا ہے. ہم نے تو اس لیے بھی امام بارگاہ بنایا ہے کہ تاکہ عیسائی بھی آئے مجلس سننے. ہم نے نہیں کہا تھا جلوس نکلے تو مارکیٹیں بند کر دو. ہم تو مارکیٹوں میں جلوس اسی لیے لے کر گئے تھے کہ حسین کا نظام معاش تمہیں سمجھ میں آئے. ہمارے بزرگوں نے جو روٹ بنائے تھے, جو پاکستان بننے کے بعد اور ہندوستان کے زمانے کے جو روٹ بنے ہوئے ہیں اس زمانے میں بھی وہ اس لیے بنائے تھے, اور رستے سارے آپ دیکھیں بازاروں سے گزر رہے ہیں. پوری دنیا
دنیا میں خاص طور پر بر صغیر میں جہاں سے آپ کہیں کیونکہ آپ اردو کو سمجھ رہے ہیں نا، تو بر صغیر کے اندر جہاں جہاں جلوسوں کے روٹ بنائے گئے وہ بازاروں سے بنائے گئے تاکہ پیغام حسین پہنچے. تم مارکیٹیں بند کر دیتے ہو، اور اگر بند نہیں کریں تو کچھ جذباتی ہمارے بچے کہتے ہیں جی مارکیٹیں بند کیوں نہیں ہے. مارکیٹیں تو ہم نے رکھا ہی جلوس وہاں تھا، اس لیے تھا کہ چارراہوں پہ تقریریں ہوں اور نظام حسین پہنچایا جائے. تو اگر ہماری امام بارگاہ میں ہماری مسجد میں توجہ چاہوں گا، تھکے بیٹھے تو نہیں ہے، مجھے احساس نہ دلائیے کہ میں تھک رہا ہوں. مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں، مشہد میں، نجف میں لاکھوں شیعوں کے درمیان کچھ کچھ سنی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں جو ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے مجھے پیار ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں، اور وہ پیغام دیتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. تھکے تو نہیں ہے، مگر جتنا مجھے اس سنی سے پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اتنا ہی اس شیعہ سے نفرت ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. تم علی کو مانتے ہو، اس پہ نادم ہو کیا؟ کوئی کمزوری ہے کہ علی کو مانتے ہو؟ ایک سردار جی کہنے لگے میرا پوتا جب اسکول سے آتا ہے اور گھر میں ہوتا ہے تو اچھلتا ہے، کودتا ہے، بھاگتا دوڑتا، آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی. تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا، سردار جی کہہ رہے ہیں، سکھ کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. یہ کیسا علی والا ہے؟ خاندانی علی والا. کچھ دیر کے لیے مجھے برداشت کر لیجیے گا، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے سیاستدان، ہمارے زمینداران، ہمارے وڈیرے، ہمارے چودھری، ہمارے وزیر، ہمارے سیکٹریز جب جاتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. علی کو ماننے پر نادم ہو. جب تک ہمارے وطن کے اندر ہمارے حیثیت والے لوگ ہمت نہیں کریں گے مسائل حل ہی نہیں ہوں گے. ہمارے حیثیت والوں کو ہمت کرنی ہوگی. یہ کرسی جائے گی نا تمہاری، تو اس ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ایسی کرسی ملے گی جو چھین نہیں سکے گا. تھوڑی ہمت تو کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ کیسا مولانا، وہ ایک صاحب 2 وزیر تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے مولانا آپ کے وہ کلپ میں نے سنی، کہ میں کہہ چکا ہوں کئی دفعہ، وہ ہم نے آپ کا کلپ سنا تو میں تو ہاتھ نہیں باندھتا، خاندانی شیعہ ہوں تو کھولتا ہوں، مگر یہ جو ہے نا یہ بھی خاندانی ہے، یہ باندھ لیتا ہے. تو بہت سارے 8-10 وزیر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی کیوں؟ ان سے پوچھا، میں نے کہا کیوں باندھ لیتے ہیں؟ کہنے لگا کیا کروں، یہ مجھے اپنے ساتھ ایک جگہ لے گئے تھے، ہم 8-10 وزیر ایک جگہ گئے، نماز کا وقت ہو گیا، صفیں لگ گئیں، ہم بھی کھڑے ہو گئے تو میرے دائیں بائیں مرہب کھڑے. بھائی محفل پڑھ رہا ہوں تو آپ کا ہنسنا میرا مسکرانا، محفل ہو رہی ہے نا. کہنے لگے میرے دائیں بائیں مرہب کھڑے تھے اس لیے میں نے ہاتھ باندھ لی. تو میں نے کہا آپ کو دائیں بائیں مرہب نظر آ گئے، علی دل میں اترا ہوا نظر آیا. جو سنی نے سیکھا ہے وہ سنی اس کے مطابق عمل کرے. الحمدللہ اس سال جتنے میری مجلس میں لوگ شیعہ ہوئے ہیں، میں کہہ کے نہیں تھک رہا کہ میں سنی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں. عجیب داستان ہے. اتنا مجھے کوئی تقریباً اس دن کتنے سال ہو گئے ہمیں پڑھتے ہوئے؟ تقریباً 40 سال. 7 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں، 48 سال کا ہوں. 40 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے. جتنے شیعہ اس سال میری مجلسوں میں ہوئے ہیں ماضی میں کبھی نہیں ہوئے.
تو جب کوئی کھڑا ہو جاتا ہے نا 2 4 5 کھڑے ہو جاتے ہیں مجلس میں. اب میں یہاں بیٹھے ہوں کو نہیں کہہ رہا, ہاں مشکل بھی ہو سکتی ہے, تو مگر میں پوچھتا ہوں کہ بھائی کیوں شیعہ ہونا چاہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے مولانا میں آپ کو 10 سال سے سن رہا ہوں, ڈھونڈ رہا تھا, آپ ہمارے شہر آئیں گے تو میں آپ سے ہی کلمہ. میں نے کہا اتنے عرصہ تم نے لگا دیا میری وجہ سے, کسی کے پاس بھی چلے جاتے. تو میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی کیوں شیعہ ہونا چاہ رہے ہو؟ ہمیں بھرتی تو کرنی نہیں, اس لیے کہ جو پرانے شیعہ وہی پکے شیعہ ہو جائیں. یہ میرا ایجنڈا نہیں ہے, لیکن میں نے بہت غور کیا کہ آخر بھائی میں نے تو نہیں کہا تھا آپ کو کہ آپ شیعہ ہو جائیں, مگر آپ کہہ رہے ہیں شیعہ ہونا چاہتے ہیں. تو میں نے بہت غور کیا, تو میں تو ڈاکٹر صاحب اس نتیجے پہنچا ہوں کہ اس سال آواز لگائی گئی کہ ہم اذانوں سے علی ولی اللہ بند کروائیں گے. تم اذانوں سے علی ولی اللہ بند کرنے کی بات کر رہے ہو, علی گھروں میں پہنچ گئے. معاملہ الہی ہے, معاملہ خدائی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. میرے سننے تو سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات. میرے سنی بھائیوں کے رزق میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات. توجہ ہے, تسلی دیجیے کہ بھائی مجھے مجلس تو پڑھنی آتی نہیں ہے, ایسے ہی بولتا رہوں گا. معاملہ خدائی ہے, جو علی علی بولے اس کی بات چاہیے. واہ, صلوات پڑھیں گے محمد. ڈاکٹر صاحب نے تو نظمی کر دیا. آگے بڑھے بات. اللہ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ دیا, بلکہ میں کہہ دوں سب کچھ دیا, جی سب کچھ دیا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, ہم نے تمہیں کھلی فتح دی. جی کھلی فتح تلوار کے جیتنے پر نہیں, بلکہ قلم کے جیتنے پر. تو جتنی مار قلم کی ہے, جتنی طاقت قلم میں ہے, اتنی طاقت تلوار میں نہیں. میں بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ تم یہاں یا ابا اماں لے کر آئے ہیں یا خود سے آئے ہو, یہاں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ لے لو, اور وہ ہے علم. یہاں ہمارے بچے جتنے قابل ہو جائیں, اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا, مجھ سے نہیں کہیے گا کہ آپ یہاں شفٹ ہو جائیں. ہاں میں امریکہ اور کینیڈا جب گیا تو وہاں باقاعدہ ایک صاحب نے تو تیاری کروا لی ہمیں, وہ پتہ نہیں کون سا کارڈ ہوتا ہے وہ دلوانے کی خود ہی سے. جی ہاں, اور مجھے پھر سمجھانے گھیرنے گھوٹنے لگے. بھائی حالات ایسے ہیں اور آپ کو پوری فیملی کا ہم بنوا رہے ہیں, اور اب میں تو اقوام متحدہ میں فلاں سیٹ پر ہوں, تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جس کے لیے لکھ کے دوں گا ہو جائے گا. بڑی شخصیت تھی, میں ان کا شکر گزار ہوں, وہی سمجھ رہے ہیں جو میں بول رہا ہوں. تو میں نے کہا حضور میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بھی پاکستان واپس آ جائیے. بھائی کھا لیا کما لیا اور پڑھ لیا, اب اپنے وطن کی خدمت کرو. آپ سے بات میں لوں گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد. اس سے بہتر صلوات کرتے ہیں. علم تھک تو نہیں رہے. سب سے زیادہ اچھی چیز یہاں پر ہے جدید عصری تعلیم, عصری جدید تعلیم. تو عصری جدید تعلیم کو حاصل کریں اور پھر اپنے وطن میں واپس آ جائیں, وہاں آ کر خدمت کریں. اگر آپ کہتے ہیں وہاں یہ ہے اور وہاں وہ ہے, تو یہاں بھی یہ ہے یہاں بھی وہ ہے. یہ بہانہ نہیں چلے گا, یہ خامخواہ کا بہانہ نہیں چلے گا. 2 طرح کی ہجرتیں تھیں, ایک ہجرت عبادت اور ایک ہجرت نہیں, ایک اجباری ہجرت ایک اختیاری ہے. تو جو اجباری ہجرت کا شکار ہے میں ان پہ تو زیادہ بات نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ خود سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. لیکن جو اختیاری ہجرت والے ہیں نا, ویسے ہی آپ پانی میں رہتے ہیں, تو بھائی اس سے آگے تو کوئی خشکی بھی نہیں ہے. تو
یہ جو اختیاری ہجرت آپ نے کیا نا، مجھے معاف کیجیے گا، اب میں یہاں کی زبان نہیں جانتا بیلجیم کی زبان کیا ہے، لیکن ایک جگہ میں ایک جگہ گیا تو انہوں نے اپنے بچے کا نام بتایا کہ ڈیوڈ جان حیدر نقوی۔ صلوات پڑھ لیجیے ذرا۔ یہ ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہونے جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ بیلجیم حکومت مجھ سے خوش ہوگی آج کہ مولانا تو واپس لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ ناراض تو نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو فتح مبین یعنی علم یعنی صبر یعنی برداشت یعنی قلم کی طاقت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں، انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ کو کتاب دے دی۔ کیا دے دیا؟ فتح مبین۔ کیا دیا؟ کتاب۔ توجہ کبھی آپ نے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سب کچھ دیتا جا رہا ہے، بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ جب معراج پر تشریف لے گئے تو جب قاب قوسین او ادنا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، تو خیال آیا کہ کسی نبی سے اللہ نے جوتیاں اتروائی تھیں، میں بھی اتار دوں۔ بیٹھا کر ہیں آپ حضرات۔ خیال آیا کہ کسی سے اللہ نے جوتیاں اتروائی تھیں، میں بھی جوتیاں اتار دوں۔ تو آواز آئی میرے حبیب جوتیوں سمیت آؤ۔ تو سرکار جوتیوں سمیت گئے ہیں کہاں؟ سدرۃ المنتہا پر، جسے قرآن کہتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے اونچی جگہ پر تھا، اس سے اونچا مقام ہی نہیں ہے جہاں میرا نبی تھا، سب سے بلند مقام پر سرکار جوتیوں سمیت ہیں۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، سب سے بلند مقام پہ نبی جوتیوں سمیت ہیں، ساری کائنات نبی کے جوتیوں کے نیچے ہے۔ سب کچھ دے دیا، یہ ساری کائنات سرکار کی جوتیوں کے نیچے۔ اتنا کچھ دینے کے بعد باوجود اب اللہ جو دینے جا رہا ہے وہ کچھ ایسا وجود ہے کہ جس کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہی بولیے گا فضائل زہرا شروع ہو رہے ہیں، جس کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیزوں، میری جیب میں پین لگا ہوا ہے، قلم لگا ہوا ہے، اگر آیت اللہ سیستانی مجھے قلم بھیج دیں اور وہ 100 روپے کا ہو تو میں 2 لاکھ میں بھی آپ کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ دینے والا بہت بڑا ہے۔ اگر آیت اللہ خامنائی مجھے کوئی رومال بھیج دیں 10 روپے کا تو میں آپ کو 10 لاکھ میں واپس نہیں کروں گا، یہ بیچنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اس لیے کہ دینے والا بڑا ہے، اس کی میں حفاظت اپنی جان سے زیادہ کروں گا۔ اب سمجھ میں آیا سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ یہ بیٹی نہیں آ رہی، عطا الہی آ رہی، عطا پروردگار۔ صلوات پڑھے محمد اور عزیزو، کیا مقام ہے اس بی بی کا، ایسے ہی نہیں دیا ہے نبی کو سیدہ کا وجود۔ 40 دن پہلے چلہ کیا ہے، غار حرا میں سرکار تشریف فرما ہوئے ہیں، 40 دن کی عبادت اور ریاضت کی ہے، اور جب 40ویں دن جبریل پھل لے کر آئے جنت کا اور اسے 2 نیم کیا تو اس میں سے نور نکلنے لگا۔ فرمایا جبریل یہ کیسا نور ہے؟ فرمایا نور فاطمہ ہے، آپ اسے تناول کیجئے تاکہ فاطمہ کا نور منتقل ہو جائے۔ عزیزو، ہر امام اسلاف شامخ ارحام مطہر سے ہوتا ہوا آیا ہے، فاطمہ قرآن کی طرح نازل ہوئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل نور سیدہ منتقل ہو گیا، اور سرکار جب تشریف لے گئے زمین پر، نیچے غار سے باہر آئے ہیں اور سیدہ خدیجہ کے قریب گئے تو نور منتقل ہوا۔ جی سنگین باتیں ہیں جو پھر بعد میں بعض لوگوں کو، میرے پاس وقت نہیں ہوتا اور جلدی میں ہم کہتے ہیں تو بات سنگین رہ جاتی ہے اور پھر مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے بہت جلدی گزر رہا ہوں۔
نور سیدہ منتقل ہوا. 40 دن سرکار نے عبادت کی ہے, تب اللہ نے نور فاطمہ منتقل کیا ہے. جسے شاعر 2 مصروں میں کہتا ہے, شاعروں کے سامنے اجازت چاہوں گا, اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا, اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا, کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. کتنے سجدوں کا. محمد غلام ترین سلامات. کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. اللہ اکبر. سیدہ بی بی خدیجہ کے ساتھ جب ہوتی تھیں, یعنی ابھی آپ ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائیں, مگر بی بی سے باتیں کرتی تھی, فرماتی تھی لا ترہبنی لا ترہبی ولا تہدنی یا امی ان اللہ ما ابی. آپ گھبرائیں نہیں, دنیا آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے, لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں, آپ گھبرائیں نہیں, اللہ میرے بابا کے ساتھ. اور بی بی فرماتی تھی نبی مکرم سے کہ یہ بچی مجھ سے باتیں کرتی ہے, یہ ہم جیسے. اچھا, ایک صاحب کہنے لگے جی ہم جیسے نہیں ہے تو ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں ہے؟ میں نے کہا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے, اس لیے تو ہم جیسے نہیں ہیں. پھر تم کیوں نہیں ہو؟ پھر تم نمونہ عمل کیوں نہیں ہو جب ایک جیسے ہی ہے تو؟ صلوات پڑھیں محمد. ہر اعتبار سے ہمارا ان کا مقایسہ ہی نہیں ہے. جی مولا علی فرما رہے, مولا فرما لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامه, اس امت کے کسی فرد کو آل محمد کے ساتھ نہیں بٹھانا. کیف یسب من جرت نعمتهم, وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہو. لہذا اہل بیت کے برابر کوئی نہیں. میں ایک جگہ اترا, اسی ہولیے میں ہوں, آپ کا نوکر ہوں, اسی ہولیے میں رہتا ہوں. یہ مولانا اور میں جو کپڑے پہنے بیٹھے ہیں یہ نوکروں کے کپڑے, مکتب اہل بیت کے نوکر, جی مکتب اہل بیت کے نوکروں کے کپڑے, جی اسلامی تعلیمات کے نوکروں کے کپڑے. تو ایک جگہ اترا, کچھ انگریز سامنے سے گزرے, کہنے آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی یہ مسلم اسکالر کا لباس ہے. تو کہنے مسلم اسکالرس میں سے ہیں تو پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا جی دوستوں کا احترام کرتے ہیں, اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں. تو کہنے لگے ہاں وہ جو گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں وہ اچھے مسلمان ہیں, کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں. کہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. تو میں گزارش کروں گا شیعہ برادری سے کہ سنیوں سے پیار بڑھائیے. کچھ لوگ ہیں جو نفسیاتی بیمار ہیں, انہیں کچھ ٹیبلٹس کی ضرورت ہے, نہیں دوائیوں کی ضرورت ہے. وہ دوا کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ نفسیاتی ڈاکٹر جو دیتے ہیں نا, ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. ویسے پیسہ آنا بند ہو رہا ہے اس فیصلہ, یہ کہیں منہ چھپائے بیٹھیں گے اور یہ وقت تبدیل ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ جنت البقیع بھی بننے جا رہا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد. اور بہتر صلوات. بھائی سیدہ کا تذکرہ ہو رہا ہے مگر مجھے 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. بہت زیادہ آپ کو زحمت بھی نہیں دینی, اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ اگر زیادہ پڑھوں گا تو ہونا کچھ نہیں ہے, کیونکہ کل ہوں نہیں آپ کے پاس. کبھی کل نہیں چلیں گے بھائی تو بیٹھ کے بھول جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو میں اگر اجازت دیں تو 5-8 منٹ اور پتہ اور پھر اچھا آپ کی محبت آپ میں گزارش کروں گا کہ سیدہ کے باب میں جب ہم آئے نا تو انتہائی عاجزی کے ساتھ, بڑے بڑے عارفوں کو مقام ولایت ملا ہے سیدہ کا ادب کرنے کی, سیدہ کا ادب کرنے کی وجہ سے گردن جھکا کے بات کروں. اس لیے میں اپنے ایک بزرگ کی خدمت میں گیا, اللہ کے ولی, ایک عارف باللہ کی خدمت میں, ابھی زندہ ہیں اصفہان میں وہ رہتے ہیں, پہلے قم میں تھے ہمارے استاد. تو بزرگ ہیں تو دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور گھٹنے میں تکلیف کی وجہ سے پیر پھیلا کے بیٹھے تھے. لیکن جب جناب زہرا کا نام آتا تھا تو نام لینے سے پہلے پیر سمیٹتے تھے اور ٹیک ختم کرتے تھے, اپنی تکیہ ہٹاتے تھے
اور اس کے بعد جو ہے وہ گردن جھکا کے بی بی کا نام ہے. تو جب کئی مرتبہ ایسا ہو گیا, مجھے پتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن میں نے سوچا کہ میں ان سے بھی سنوں. میں نے کہا استاد آپ ایسا کر رہے ہیں, خاص حکمت ہے. فرمایا مشق کرو, قیامت میں سب کو کرنا ہوگا. آواز قدرت آئے گی, غضوا ابصارکم, اپنی آنکھوں کو جھکاؤ. یا بعد نے ترجمہ کیا اپنی آنکھوں کو بند کرو, حتی تجوز فاطمہ, تاکہ فاطمہ کی گزر ہو جائے. فاطمہ گزرنا چاہتی ہے. محشر میں سیدہ کی جب آمد ہوگی نا تو عجیب شان سے ہوگی. نبی فرماتے ہیں, فضائل پڑھ رہا ہوں, نبی فرماتے ہیں ابعثوا علی البراق, میں براق پر بٹھا کے لایا جاؤں. محشر میں شخصیات کی آمد کے احادیث ہیں ہمارے پاس. حضرت ابراہیم کیسے آئیں گے, حضرت نوح کیسے آئیں گے, حضرت آدم کیسے آئیں گے, پھر انبیاء کے بعد ائمہ کیسے آئیں گے, پھر سرکار کی آمد کیسے ہے, اور پھر سیدہ کی آمد کیسے ہے. امام حسین کی آمد بھی بڑی منفرد لکھی ہے تاریخ میں, احادیث میں, کیسا ہوگا. تو سرکار فرماتے ہیں ابعثوا علی البراق, میں براق پر بٹھا کے لایا جاؤں. وَيُبْعَثُ عَلِي عَلَى نَاقَتِي, اور علی میرے ناقے پر بٹھا کے لائے جائیں گے. وَيُبْعَثُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى نَاقَتَيْنِ, جو ناقے تھے امام حسن امام حسین کے, وہ انہی ناقوں پر بٹھا کے لائے جائیں گے. وَيُبْعَثُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَى الدَّوَابِ, اور ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا. وَتُبْعَثُ فاطمہ أَمَامِي عَلَى الْعَتَبَةِ, اور فاطمہ کی ایک خاص سواری بنائی جائے گی جس کا نام عزبہ ہے, جس کا زین زبرجد کا ہے, جس کی لگامیں یاقوت کی ہیں, جس کی پازیبیں جی عقیق کی ہیں. ایک خاص سواری بنائی جائے گی جس میں سیدہ کو بٹھا کے لایا جائے گا, اور وہ سواری میری سواری کے آگے لگائی جائے گی. یعنی آگے سیدہ چل رہی ہوگی, پیچھے میں. میں اس حدیث کو پڑھ کر کچھ حیران متحیر تھا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کے آگے سیدہ چلے. تو ایک اور حدیث نے مجھے مسئلہ میرا حل کیا. سیدہ کے لیے نبی فرما رہے ہیں امامی علی, میں تو عربی پڑھ رہا ہوں نا, جا کے سرچ کر لیجئے گا بھائی. یہ آج تو بہت آسان ہے, کل آپ ہم سے حوالہ مانگتے تھے, اب حوالہ نہیں مانگنے کی ضرورت ہے, عربی مانگ لیجئے بس. عربی ہم سے سن لیجئے اور پھر جا کے گوگل کے اوپر سرچ کر لیجئے, سارے حوالے نکل آئیں گے. جی میں طریقہ بتا رہا ہوں نا, بچے الجھ جاتے کبھی کبھی, مولانا پتہ نہیں کیا کہہ گئے, اتنا رش تھا, دھکا لگ رہا تھا, ہم تو حوالہ بھی نہیں پوچھ پائے, تو میں حوالہ دے رہا ہوں. گوگل پہ جا کے سرچ کر لو, میں لفظ بول رہا ہوں. سرکار فرمائے تو فاطمہ امامی علی العتبہ, فاطمہ کی سواری میری سواری کے آگے چلے گی, اور فاطمہ عزبہ نامی سواری پر بیٹھی ہوں. جی میں بہت پریشان, میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ آگے چلیں, نبی پیچھے چلیں, دختر ہیں, بیٹی ہیں, بابا ہیں. تو مجھے ایک اور حدیث نے اس حدیث کو سمجھایا جس میں نبی نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے. اب کیونکہ نبی اور بطول کا ذکر ہو رہا ہے, سرکار کا رسول اور بطول کا ذکر ہو رہا ہے,